کے پیغمبر کے فرمان کے مطابق اس پر اللہ کے پیغمبر نے لعنت بھیجی ہے. اور دکھ کی بات یہ ہے، سنیے، دکھ کی بات یہ ہے کہ جب انہوں نے کوشش کی کہ اس حدیث جس میں لعنت بھیجی گئی ہے کہ لعنت ہے، حلالہ کرنے والے پہ، کروانے والے پہ لعنت ہے، تو کوشش کی، انہوں نے کوشش کی کہ اس حدیث کو ضعیف قرار دیں، ضعیف قرار نہیں دے سکے. تو آخرکار کیا کہا؟ جاؤ اپنی فقہ کی کتابوں کو پڑھو. آخرکار لکھا کہ ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام نے لعنت سے رحمت مراد لی ہو. یہ لکھا ہے. اگر یہ میں ثابت نہ کروں میری گردن کاٹ کے پھینک دیں. ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام نے لعنت کا لفظ کہے کہ رحمت مراد لی ہو. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ایک شخص اپنے ماں باپ کو گالیاں دے رہا ہو اور کوئی آ کر اس کو سمجھائے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ لعن اللہ من سب والدیہ، جو ماں باپ کو گالیاں دے اس پہ لعنت ہو. اگر اس نے یہ فقہ پڑھی ہوگی تو وہ کہے گا ہو سکتا ہے اللہ کے پیغمبر نے لعنت سے رحمت مراد لی ہو. ایک شخص رات کو اٹھے اور اپنی زمین کو بڑھا دے اور دوسرے کی زمین کو کم کر دے، آگے نکل جائے، جو نشانات ہیں ان کو آگے نکال دے. اگلا کہے تمہیں پتہ نہیں اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے کہ لعن اللہ من غیر منابر الارض، جو شخص زمین کو آگے پیچھے کرتا ہے اس پہ لعنت ہے. اگر وہ اس نے فقہ پڑھی ہوگی تو وہ کہے گا لعنت تو ہے، ہو سکتا ہے اللہ کے پیغمبر نے لعنت سے رحمت مراد لی ہو. ظالموں باز آ جاؤ. اور میں تو کہتا ہوں، میں اپنے طلباء کو بتاتا ہوں کہ جب کوئی شخص اللہ کے پیغمبر کی بے ادبی کرے گا، آپ کے فرمان سے منہ موڑے گا، اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر ان کے ساتھ یہ حاصل کرتا ہے. یہ سزا ہے. اور میں کراچی کا آپ کو ایک وہ واقعہ بتاتا ہوں. دو نوجوان جو روتے ہوئے اللہ کی قسم، یہ میری بات نوٹ ہو رہی ہے، روتے ہوئے. میں بیٹھا تھا، جماعت غرباء الحدیث پاکستان کے امیر مولانا عبد الرحمن سلفی صاحب حافظہ اللہ ان کو صحت دے، ان کے سامنے آئے. میں بیٹھا تھا، رو کر کہنے لگے کہ قریب تھا ہم مرتد ہو جاتے اگر ہمیں اہل حدیثوں کو پتہ نہ چلتا. کیا ہوا؟ ایک نے کہا کہ میرا بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوا اور میں نے اس کو 3 طلاقیں دے دی. دوسرے نے کہا کہ وہ میری بہن لگتی ہے. ہم کرنگی دارالعلوم گئے، مفتی صاحب نے کہا حلالہ ہوگا. کیا طریقہ کار ہے؟ اس نے ایک طالب علم کو بھیجا، بلایا اور کہا کہ میں اس لڑکی کا اس کے ساتھ نکاح پڑھاتا ہوں، اب اس کو لے جاؤ. ہم لے کر آئے. اس لڑکے نے کہا، طالب علم نے کہا مجھے جلدی ہے، عصر کے بعد میں نے ٹیوشن پڑھانے ہیں، صرف آدھے گھنٹے کے لیے ایک الگ کمرہ دے دے، میں آپ کو فارغ کر دیتا ہوں. ہم سارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں صحن میں. میری بہن اس کے ساتھ کمرے میں گئی، واپس آئی. اس نے کہا میں نے طلاق دی. اب جو مفتی کے پاس میرے ضمیر نے ملامت کیا، یہ دین ہے؟ ہم باہر انتظار کر رہے ہیں، بہن اس طالب علم کے ساتھ اندر ہے. اس سے بڑھ کر بغیرت کوئی دین نہیں ہے. اگر یہ دین ہے تو ہم اسلام کو چھوڑتے ہیں. ہمیں تو پتا چلا کہ اہل حدیث اس کو بغیرتی سمجھتے ہیں، اس پہ لعنت بھیجتے ہیں. اگر تمہارا پتہ نہ ملتا ہم مرتد ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ بغیر حلالہ کے، بس اسلام نے کہا ہے ایک مجلس میں اگر کوئی شخص 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو وہ ایک ہے. اور موسیٰ احمد کی حدیث ہے، صحابی نے 3 طلاقیں دی، نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہا طلقت امراتی ثلاثہ، میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی. قربان جائے، اگر 3 طلاقیں ایک ساتھ دینے سے یا الگ دینے سے فرق نہ ہوتا تو نبی علیہ السلام یہ سوال ہی نہ کرتے. آپ نے پوچھا افی مجلس واحد، جاؤ موسیٰ احمد اٹھاؤ، موسیٰ ابو یعلا اٹھاؤ. افی مجلس واحد، نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ 3 طلاقیں ایک مجلس میں دی ہیں؟ کہا جی ہاں. فرمایا تلک واحدتن، یہ ایک ہے. راجعہ ان شئتا، اگر رجوع کرنا چاہتا تو رجوع کر لے. فراجعہ، حدیث میں آتا اس نے رجوع کر لیا تھا. اس لیے کہ طلاق کا ایک وقت ہے کہ طہر میں دی جائے. وقت پر ایک طلاق تھی،
2 طلاقیں وقت سے پہلے دی ہیں، وقت سے پہلے نہیں ہوتی. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ایک آدمی عصر کے وقت عصر کی نماز پڑھ لے اور عصر کے وقت ہی مغرب کی نماز پڑھ لے، عصر کی تو ہو گئی، مغرب کی ہو جائے گی؟ ہو جائے گی؟ پڑھ تو لی. یہ لوگ کہتے ہیں طلاق تو نہیں دینی چاہیے، لیکن اگر کوئی دے دے تو ہو جائے گی. شریعت نے منع کیا ہے نہ دے، لیکن اگر دے گا تو ہو جائے گی. میں آپ سے پوچھتا ہوں، عصر کے وقت اس نے مغرب کی نماز پڑھی ہے، ہو جائے گی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ وقت سے پہلے ہے. مغرب کی نماز دوبارہ وقت آئے گا تو پڑھنی پڑے گی. 3 طلاقیں ہیں، ایک وقت پر ہے، ہو گئی. 2 وقت سے پہلے ہے، نہیں ہوئی. اللہ کے رسول نے ساری زندگی رفع الدین کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی رفع الدین کیا. یہ ایک سوال ہے. ساری زندگی نبی علیہ السلام نے رفع الدین کیا، یہ ہے سوال. میں آپ سے پوچھتا ہوں، نبی علیہ السلام نے ساری زندگی آہستہ یا زور سے آمین کہی؟ اس کی حدیث دکھلائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی نماز پڑھتے ہوئے تشہد کیا؟ ساری زندگی. اس کی حدیث دکھلائے جس میں ساری زندگی ہو. نبی علیہ السلام نے ساری زندگی نماز پڑھتے ہوئے رکوع کے اندر گھٹنے پر ہاتھ رکھے، ساری زندگی. حدیث دکھلائے، دکھلائے. نبی علیہ السلام نے ساری زندگی نماز شروع کرتے ہوئے ثنا پڑھی، ساری زندگی. حدیث دکھلائے. اگر نہیں دکھلا سکتے تو پھر جہاں عموم ہے اس عموم میں جہاں دوسری چیزیں ہیں رفع الدین بھی ہے، اور بغیر رفع الدین کے ایک حدیث بھی نہیں ہے.